الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ تین حصے ہیں آج کی ہماری اس وقت کی گفتگو کے۔ پہلا حصہ تو ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروف خطبہ ہے، اور احادیث کی روایات میں پتہ چلتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو یہ خطبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے دیا، تو ہم بھی اسی بات کی پیروی کرتے ہوئے اس خطبے کا ترجمہ مختصراً تشریح کے ساتھ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ یہ اس وقت کی گفتگو کا پہلا حصہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ فضیلت پر مبنی خطبہ۔ دوسرا حصہ گفتگو کا وہ قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے، اس لیے کہ اب یہ پورا مہینہ ہمارا ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح کے تعلق سے گزرے گا انشاءاللہ، تو کچھ بنیادی معلومات قرآن حکیم کے حوالے سے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد دہانی کے طور پر سامنے رہے۔ اور تیسرا حصہ گفتگو کا جو آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے، وہ ہے آداب فہم قرآن۔ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو اس کے کچھ آداب بھی ہوں گے، فضیلت بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ذوق و شوق میں اضافہ ہو، اور اس کے کچھ آداب کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ گفتگو کے تین حصے ہیں گویا کے، جس پر آج اس وقت انشاءاللہ کلام ہم کریں گے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور خطبہ جو بہقی شریف کی روایت میں مکمل موجود ہے، اور اس خطبے کے مختلف جملے اور حصے وہ احادیث کی دیگر کتب میں، جس میں مسند احمد اور جامع ترمذی بھی شامل ہیں، ان میں یہ خطبے کے مختلف جملے نقل کیے گئے۔ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ شعب الایمان جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کمپائلیشن ہے، اس میں اس کو نقل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن۔ تو آج ہمارے پاس شعبان کی آخری رات ہے، تو گویا ایک نسبت نبی مکرم علیہ السلام کی اس مجلس سے جس میں خطبہ عطا ہوا وہ ہو جائے گی۔ تو شعبان کی آخری تاریخ کو حضور علیہ السلام نے خطبہ عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں ہمیں، فقال، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، فقط اظلکم شہر عظیم، یقیناً تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، وہ آنے والا ہے تم پر۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایک مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس ایک خطبے کے ان چند جملوں میں شہر کا لفظ کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو یاد ہو گیا نا؟ شہر رمضان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ، ماشاءاللہ۔ تو ایک رات اللہ نے عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، انشاءاللہ اس کو تلاش کریں گے آخری عشرے کی راتوں میں، اور یہاں ہمارا رات کا اکثر حصہ قرآن ہی کے ساتھ بسر ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رات تو ہمیں مل ہی جائے گی۔ کل نشست میں ذکر کیا گیا تھا غالباً کہ پچھلی امتوں میں عمریں بہت ہوتی تھیں، ان کے اعمال بہت تھے۔ ہم آخری امت میں ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اللہ نے اعمال میں اجر بڑھا دیا ہے۔ ایک ہی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر یہ مہینہ اس کے تعلق سے بھی ابھی فضیلت کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو اجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے۔ دن کے روزے فرض کیے گئے، رات کا قیام فرض تو نہیں ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی معلوم ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی ہمیں قیام اللیل یا صلاۃ التراویح، نماز تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی اس ماہ مبارک میں
ایک خیر کا عمل کرے، مراد نفل عمل انجام دے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ہو، تو وہ گویا ایسا ہے کہ گویا اس نے عام دنوں میں ایک فرض عمل انجام دیا ہو، تو نفل کا اجر فرض کے برابر۔ آگے فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ، اور جس کسی نے اس ماہ مبارک میں کوئی فرض عبادت ادا کی، جیسے کہ نماز ہے مثلاً، وہ ایسا ہے کہ گویا عام دنوں کے 70 فرض اس نے ادا کیے ہوں۔ یہ ہے موسم بہار، یہ نیکیوں کا موسم بہار، یہ ایمان والوں کا سیزن جس پر کل ہم نے کچھ کلام کیا تھا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ آگے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ روزہ بھی صبر ہی ہے، بھوک کو برداشت کرنا بھی صبر، پیاس کو برداشت کرنا بھی صبر، اور ٹریفک کے اندر افطار سے آدھے گھنٹے پہلے اگر پھنس جائیں تو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ صبر ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رات کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے حضور تو صبر ہے، ہاں آرام تو کم کرنا ہے، محنت زیادہ کرنی ہے، سیزن ہے تو کمائی بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ، لیکن اللہ کی شان کریمی حضور علیہ السلام فرما رہے اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ وہ جنت ہے۔ والشہر المواسات، اور یہ غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ دیکھیے ویسے بھی اللہ کی راہ میں اس ماہ مبارک میں بڑا خرچ ہوتا ہے، اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی۔ مزید بنا ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارے پیٹ بھرے ہوئے، ہمارے بچوں کے پیٹ بھرے ہوئے الحمدللہ، ہمارے گھروں میں فریج ریفریزرز بھرے ہوئے ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں، ہم ایک وقت میں جو ہے وہ 1 مہینے کی جو ہے وہ شاپنگ بھی کر لیتے ہیں، گروسری کی، اور نہ جانے کیا کچھ، کوئی ایشو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے پوچھیں نا کہ جس کے گھر میں دوپہر کا کھانا اور رات کا نہ ہو تو بھوک کیسے ستاتی ہے اس کو۔ تو یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے اور اس کے احکامات کی حکمت ہے کہ روزے سے ایک طرف اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے تو دوسری طرف مخلوق خدا کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ مواسات کا، غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مہینہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا وہ عید کا بونس ملتا ہے نا، یہ وہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جو مارکیٹ میں شاپنگ مالز بھرے ہوئے نا اور بھرے رہیں گے، خوب کمائی ہوتی ہے، ان کی کمائی، ان کی کپڑائی، کپڑے والوں کی کمائی، کھانے والوں کی کمائی، اللہ برکت دے، لیکن یہ وہ رزق نہیں ہے بھائی۔ یہ رزق کون سا ہے؟ رزق صرف مادی اشیاء میں نہیں ہوتا، رزق روحانی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملنا، نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق ملنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں آگے بڑھنا، اس کی محنت، اس کا موقع مل جائے، اجر و ثواب نیکی کا بڑھ رہا ہے، ہدایت میں بندہ آگے بڑھ جائے، رحمت خداوندی کا مستحق ہو جائے، یہ اصل رزق ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش ہے، وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم کی آگ سے اس کی گردن کی آزادی کی بشارت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اور اس کے لیے اس روزے دار جتنا اجر ہوگا جس کو اس نے افطار کرایا، حالانکہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ 3 باتیں آئیں، جو کسی کو روزہ افطار کرے گناہوں کی بخشش بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے، اور جس کو افطار کرایا اس کو تو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر افطار کرانے والے کو بھی عطا ہوگا۔ اس تعلق سے 2-3 باتیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، جب نوافل اور نیکیوں کے فضائل بیان ہوں گے تو یہ سب کچھ بھی بیان ہوگا، لیکن اصول یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی شرط لازم ہے، حرام اور منع کردہ باتوں سے بچنا شرط لازم ہے۔ کسی کی مدد کی جا رہی ہے، کسی پر خرچ کیا جا رہا ہے تو حلال آمدن سے ہونا ضروری ہے۔ وہ جو سٹینڈرڈز آلریڈی سیٹ ہیں وہ ذہن میں رہیں، تو پھر انشاءاللہ ان نیکیوں کا بھی اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ البتہ صحابہ کو ایک پریشانی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور صحابہ کی یہ پریشانیاں ہمارے لیے رحمت کا باعث بن جایا کرتی۔ تو ان کی پریشانی کس بات کی تھی؟ ہم اجر میں پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے، اب اتنا اجر ہے کہ گناہوں کی معافی اور روزے دار کے برابر ثواب عطا ہوگا، تو پھر تو ذہن میں آیا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا
افطار کا اہتمام کرنا پڑے گا، تب شاید اجر ملے۔ اور سلمان فارسی کون ہے رضی اللہ عنہ؟ درویش صحابہ میں سے کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ تو ایک سوال اٹھا، قلنا کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجید ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ جس سے روزے دار کو افطار کرایا جا سکے۔ اتنا ڈھیروں ثواب تو کب ملے گا؟ جب اہتمام بھی بہت زیادہ ہو۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مضغۃ لبن او شربۃ من ماء، اللہ یہ ثواب تو اس کو بھی عطا فرما دے گا جو دودھ یا لسی کے چند گھونٹ پلا کر کسی کو روزہ افطار کرا دے، اس سے کم جو پانی کے چند گھونٹ پلا کر کسی کو افطار کرا دے۔ کیوں؟ اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی، صاحب ثروت لوگوں کا بھی اور مالی اعتبار سے کمزور لوگوں کا بھی۔ یہ نہیں کہ کچھ کو ملے گا کچھ کو نہیں ملے گا، نہیں، اللہ کی شان کریمی سے بات بہت بعید ہے، ہر ایک کو شامل کر دیا۔ دودھ یا لسی کے چند گھونٹ یا پانی ہی کے چند گھونٹ سے تم کسی کو افطار کرا دو تو یہ ثواب اس کو بھی عطا ہوگا۔ ہاں، ایک ایڈیشنل بات حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن اشبع صائما، اور جو کسی کو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، شربتن، وہ پانی، وہ مشروب، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، جنت میں داخلے تک کوئی پیاس محسوس اس کو نہیں ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر پیٹ بھر کر کبھی کھانا کھا لیا جائے تو کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی منع کردہ بات نہیں ہے۔ ہاں، عام حالات میں وہ جو حدیث شریف ہے کہ بھائی کھانے کے لیے بھی ایک حصہ ہونا چاہیے اور پینے کے لیے بھی ہونا چاہیے اور ایک حصہ جینے کے لیے بھی ہونا چاہیے، ہوا کے لیے بھی تھوڑا حصہ چھوڑنا چاہیے، وہ عمومی بات ہے۔ اور کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھا لے یا کسی کو کھلانے کی بات آئے تو یہ کوئی ممنوع قسم کی بات نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ محتاط نہیں ہو جانا چاہیے۔ اچھا،